آپ دیکھ رہے ہیں مفہوم القرآن، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 8۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم سچے دین سے پھر جاؤ۔ یہ لوگ اس مقصد سے سازشیں کرتے ہیں۔ یہودیوں کے کچھ عالم ان سے کہتے ہیں تم قرآن پر صبح ایمان لاؤ اور شام میں اس کا انکار کر دو۔ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں میرے دین سے بد دل کر دیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح تم سچے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ تم ہرگز ایسا نہ کرنا۔ وضاحت: مدینہ منورہ میں یہودی آباد تھے۔ عرب میں یہودی سب سے زیادہ علم والے سمجھے جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں تورات عطا کی اور بہت سے نبی بھیجے۔ ایمان لا کر اسے چھوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن سے پرے ہو جائے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ علم اور کتاب رکھنے والے یہودی اسلام اپنا کر چھوڑ گئے ہیں تو اس دین میں سچائی نہیں ہے۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر ایمان لانے کا اعلان کرتے اور بعد میں کہتے تھے ہم نے محمد کے قریب جا کر دیکھا ہے۔ جس نبی کے آنے کا ذکر تورات میں کیا گیا محمد وہ نبی نہیں۔ یوں وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہودیوں کی یہ سازش خفیہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت مبارکہ کے ذریعے خبردار کر دیا، جس کی وجہ سے یہودیوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ شان نزول: عرب کے رہنے والے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے یہودیوں کو علم اور عقل والا سمجھتے تھے۔ دینی معاملات میں ان کی رائے کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی جس کا نام عرینہ تھا، 12 یہودی علماء نے سازش کی کہ صبح کے وقت محمد پر ایمان لانے کا اعلان کریں گے اور شام میں لوگوں سے کہہ دیں گے کہ محمد سچا نبی نہیں، محمد کا دین بھی سچا نہیں، اس لیے ہم اپنے پہلے دین پر واپس آ گئے ہیں۔ اس طرح ایمان لانے والے بھی محمد سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ آیت مبارکہ اسی موقع پر نازل ہوئی۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ یہودی عالم لوگوں سے کہتے ہیں تم اپنے دین یعنی یہودیت پر چلنے والوں کے سوا کسی کا یقین نہ کرو۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں جیسا اچھا دین اور کتاب تمہیں دی گئی کسی دوسرے کو نہیں دی گئی۔ ہمارے یعنی یہودیوں کے خلاف اللہ کے سامنے کوئی گواہی نہیں لا سکے گا۔ میرے رسول آپ انہیں بتا دیجئے بے شک ہدایت تو وہ ہے جو اللہ عطا کرے۔ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے سوا کوئی ہدایت نہیں ہے۔ فضل اور کرم میرے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ بے شک اللہ وسعتوں، رحمتوں، ہر ظاہری اور چھپی چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وضاحت: یہودی بڑے منظم انداز میں مسلمانوں کو ایمان سے ہٹانے کی کوششیں کرتے رہے۔ وہ آپس میں طے کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ بنی اسرائیل کے سوا کسی نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے یہودیت سے بہتر کوئی دین نہیں ہے۔ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ یاد رکھو میری رحمت کا دریا سب کے لیے جاری ہے۔ میں اپنے بندوں پر رحمت ضرور کرتا ہوں۔ میں جسے چاہوں اسے اپنی رحمت کے لیے چن لو، پھر وہ میرا خاص بندہ ہو جاتا ہے۔ بے شک میں بہت فضل کرنے والا ہوں۔ وضاحت: یہاں رحمت سے مراد رسالت اور نبوت ہے۔ شان نزول: یہودی اعتراض کرتے تھے کہ رسول اللہ بنی اسماعیل سے ہیں، اس لیے وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ نبی ہونے کے لیے بنی اسرائیل سے ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے میں خوب جانتا ہوں کہ کسے رسالت اور نبوت عطا کرنی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے یہودیوں کو جواب دیا ہے کہ رسالت اور نبوت اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص عبادت، حکمت، علم یا عمل سے نبوت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ محض اللہ کا فضل اور اس کا فیصلہ ہے۔
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اہل کتاب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے احکام پر چلتے ہوئے امانت داری کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس اگر سونے اور چاندی کے ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھوا دیے جائیں تو یہ طلب کرنے پر سارا مال امانت داری کے ساتھ واپس کرتے ہیں۔ یہی ایسے بھی ہیں جو لالچی اور بددیانت ہیں۔ ان کے پاس اگر ایک پائی بھی امانت کے طور پر رکھی جائے تو وہ اسے واپس نہیں کرنا چاہتے، یہاں تک کہ تم ان کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ اہل کتاب کے اس گروہ کے عجیب منطق ہے۔ یہ کہتے ہیں اہل عرب جن کے پاس ہزاروں سال سے کوئی الہامی کتاب نہیں اتری، ہمارے لیے ان سے معاہدہ پورا کرنا ضروری نہیں۔ ان عربوں کے ساتھ بددیانتی کرنے پر اللہ ہم سے کوئی سوال جواب نہیں کرے گا۔ یہ لوگ سچائی جانتے ہوئے بھی مجھ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ میرا قانون سب کے لیے ایک ہے۔ ایمانداری، امانت داری، انسانی حقوق، عزت اور مال سب کا محفوظ رہنا ضروری ہے۔ وضاحت: اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنا قانون واضح کر دیا ہے جس کے مطابق اعمال اور ان کی جزا یا سزا میں سب برابر ہیں۔ دوسری بات، وعدہ پورا کرنے کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ ایسی قوم جس میں اللہ نے اپنی کتاب نہیں بھیجی امی کہلاتی تھی۔ حجاز میں اللہ رب العالمین کے نبی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ یہودی انہیں امی کہا کرتے تھے۔ آج کی انجیل اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے درمیان قرض اور سود کے معاملات میں فرق کرتی ہے۔ اسی طرح تلمود کے مطابق اگر کسی اسرائیلی کا بیل غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو کوئی تاوان یا سزا نہیں ہوگی، لیکن اگر غیر اسرائیلی کا بیل کسی اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو غیر اسرائیلی کو تاوان یا سزا ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی چیز کہیں گری ہوئی ملے تو دیکھا جائے گا کہ ارد گرد کی آبادی اسرائیلی ہے یا نہیں۔ اگر قریبی آبادی اسرائیلی ہے تو اس کا اعلان کیا جائے گا تاکہ مالک تک پہنچائی جا سکے۔ اگر آبادی غیر اسرائیلی یا ملنے والی چیز کسی غیر اسرائیلی کی ملکیت ہے تو اسے اعلان کیے بغیر اپنے پاس رکھ لینا چاہیے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد ہے کہ خود سے ہی چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیتے ہوئے انہیں دین کہہ کر اللہ سے منسوب کیا جائے، جیسا کہ اہل کتاب نے انجیل اور تورات کے ساتھ کیا۔ شان نزول: ایک شخص نے عبداللہ بن سلام کے پاس 1200 اوقیہ سونا رکھوایا۔ اس شخص کے واپس مانگنے پر عبداللہ نے ایمانداری سے اسے واپس کر دیا۔ ایک دوسرے شخص نے آزورہ نامی یہودی کے پاس 1 دینار امانت کے طور پر رکھوایا تو اس نے خیانت کی۔ یہ آیت مبارکہ اسی موقع پر نازل ہوئی۔ بلى من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ جس کسی نے امانت داری کے ساتھ زندگی گزاری، اپنا وعدہ پورا کیا، کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی نہیں کی، میں اس سے پوچھ گچھ نہیں کروں گا۔ جو لوگ مجھے مالک مان کر، مجھے اپنی شہرت سے قریب جان کر میرے حکم پر عمل کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ میرے وعدے کا پاس نہیں رکھتے اور اپنی اٹھائی ہوئی قسموں کو تھوڑی سی رقم کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں آخرت میں ایسے لوگوں سے بات کروں گا، انہیں دیکھوں گا، نہ ہی انہیں پاک کروں گا۔ انہیں پھر احساس ہوگا کہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ لوگ میرے دین اور میرے کلام کو چند روپوں کے عوض بیچ کر اپنے لیے کیا خریدتے رہے۔ ایسے لوگوں کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ شان نزول: اشعث بن قیس اور ایک یہودی کے درمیان زمین کا ایک ٹکڑا مشترک تھا۔ یہودی نے اشعث کا حصہ ادا کرنے سے انکار کر دیا تو اشعث اس یہودی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگا، اللہ کے رسول، میرا یہودی شراکت دار میرا حصہ دینے سے انکاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کیا تمہارے پاس اس شراکت داری کا کوئی گواہ ہے؟ اشعث نے کہا اللہ کے رسول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی سے کہا تم قسم اٹھاؤ کہ اشعث تمہارا حصے دار نہیں ہے۔ اشعث نے کہا اللہ کے رسول یہ تو جھوٹی قسم اٹھا کر میرا مال ہضم کر لے گا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اشعث کی شراکت داری ان کے چچا زاد کے ساتھ تھی اور معاملہ پانی کے ایک کنویں کا تھا۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم اٹھا کر کسی کے مال پر ناحق قبضہ کر لے تو حساب کتاب کے دن اللہ اس شخص سے اس حال میں ملے گا کہ وہ سخت غضبناک ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اہل کتاب کا ایک گروہ تورات کی تلاوت کرتے ہوئے خود سے اس میں باتیں شامل کر لیتا ہے۔ جب یہ ایسی باتیں تلاوت کریں جو انہوں نے خود سے شامل کر لی تو یہ اپنی زبانوں کو یوں مروڑ لیتے ہیں کہ تم یہی سمجھو کہ میرے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی بنائی ہوئی باتیں بھی میری طرف سے ہیں۔ یہ لوگ مجھ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اس قدر برا کام کرتے ہیں۔ ایسا یہ نادانی میں نہیں بلکہ جانتے بوجھتے ہوئے کرتے ہیں۔ وضاحت: زبانوں کو مروڑنے سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب اپنی طرف سے شامل کیے گئے الفاظ اور اللہ کے کلام سے اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ اللہ وادی مکہ کا لفظ بکہ سے کرتا ہے۔ اہل کتاب اسے بقا پڑھتے تھے، یعنی جس کا معنی رونا یا آہوزاری کرنا ہے۔ یوں وہ لوگوں کو سمجھاتے کہ اللہ کا حکم وادی مکہ کے متعلق نہیں بلکہ آہوزاری کے متعلق ہے۔ یہودی یہ بھی کہتے تھے اسلام مکے میں نہیں بلکہ وادی بقا یعنی رونے والی وادی میں شروع ہوا جو اردن کے شہر پیٹرا میں واقع ہے، جہاں زلزلے کی صورت میں عذاب آیا تھا۔ یوں اللہ کی آیتوں کا مطلب اپنی مرضی کے مطابق نکالتے تھے۔ اسی طرح جب انہیں راعینا یعنی ہم سے رعایت کیجئے کہنے کا حکم ملا تو یہ لوگ اسے راعینا یعنی ہماری بکریاں چرانے والا کہتے تھے۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ میں نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسول اور نبی بھیجے جو لوگوں کی ہدایت کا کام بہترین انداز میں کرتے رہے۔ میرے رسولوں اور نبیوں میں کوئی بھی ایسا نہیں جسے میں نے علم، حکمت اور کتاب عطا کی ہو اور اس نے لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا کہا ہو۔ ہر نبی اور رسول تمہیں میری عبادت کا حکم کرتا رہا ہے۔ یہ تم لوگ ہو جنہوں نے میرے بندوں میں سے کسی کو خدا بنا لیا اور کسی کو میرا بیٹا۔ یاد رکھو اس کائنات کو بنانے والا، چلانے والا اور اس کا مالک میرے سوا کوئی نہیں۔ میرے رسول اور نبی تمہیں سکھاتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اہل کتاب اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اسی پر عمل کرو جو میرے رسول اور نبی تمہیں بتاتے اور سکھاتے رہے۔ تم تورات کا درس دیتے اور لوگوں کو سکھاتے ہو، اس لیے ضروری ہے کہ تم میرے حکم پر عمل کرو۔ وضاحت: اللہ رب العالمین مسیحیوں اور یہودیوں کو صاف صاف بتا رہا ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں نہ عزیر، یہ دونوں اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے سوا کوئی خدا ہے نہ عبادت کے لائق۔ سورہ آل عمران میں ابتدائی آیات سے ہی مسیحیوں اور یہودیوں کے عقیدے کی نفی کی جا رہی ہے۔ اب واضح لفظوں میں اللہ نے حقیقت بیان کر دی ہے۔ یہودی اپنے علماء کے لیے ربانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ براہ راست انہیں حکم دے رہا ہے۔ شان نزول: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی اور نجران کے مسیحی علماء کو ایمان لانے کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے محمد کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اسی طرح عبادت کریں جیسے مسیحی عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کریں۔ ہم ایسا حکم دینے سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ نے مجھے نہ تو اس لیے بھیجا ہے کہ میری عبادت کی جائے اور نہ ہی مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اسی موقع پر نازل ہوئی۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا
أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یاد رکھو میرے بھیجے ہوئے رسولوں اور نبیوں میں سے کسی نے بھی حکم نہیں دیا کہ اسے اپنا رب مان لو یا میرے فرشتوں کی عبادت کرنے لگو۔ کیا میرا بھیجا ہوا ہدایت یافتہ بندہ تمہیں میرا انکار کرنے کا حکم دے گا جبکہ تم میرے دین پر عمل کرتے ہو؟ وضاحت: حساب کتاب کے دن اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کے سامنے اپنے نبی مسیح ابن مریم علیہ السلام سے پوچھے گا، کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ میں یعنی مسیح تمہارا خدا ہوں، میری عبادت کرو؟ اللہ کے نبی جواب دیں گے، میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اللہ کے نبی علم، حکمت، دانائی، بصیرت، اللہ کی فرمانبرداری اور ہدایت لے کر دنیا میں آتے رہے۔ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے، نہ کہ گمراہی کے لیے۔ یہاں انسانی عقل سے سوال کیا گیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور کامیابی لے کر آنے والا نبی اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ اگر ایسی کوئی بات کسی دینی کتاب میں پائی جائے تو وہ تحریف اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی۔ اس آیت مبارکہ میں دوسری اہم بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی فرشتوں کی عبادت کی دعوت یا ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس آیت مبارکہ میں اشارہ یہودیوں اور عرب کے لوگوں کی طرف ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آگہی: یہاں سورہ آل عمران کا 8واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 9 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بکہ: اللہ رب العالمین قرآن کریم میں وادی مکہ کا لفظ مکہ اور لفظ بکہ کے نام سے کرتا ہے۔ پرانے الہامی صحیفوں میں بھی اس شہر کا ذکر بکہ سے کیا گیا ہے۔ کچھ روایت کے مطابق قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بیت اللہ کی تعمیر کی تو انہیں اس کی بنیادوں میں بکہ لکھا ہوا ملا۔ لسان العرب کے مطابق ابتدا میں بیت اللہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو بکہ کہا جاتا تھا۔ بیت اللہ اور اس کے ارد گرد بہت زیادہ لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے اسے بکہ کہا جاتا تھا۔ بکہ کے لفظی معنی ہے بازار میں لوگوں کا ہجوم۔ ربی یعنی یہودی عالم: ربی کا لفظی معنی ہے عمل کرنے والا عالم۔ یہودی اپنے علماء کو ربی کہتے ہیں۔ ایسا شخص جو عبرانی، تورات اور تلمود کے علوم کا ماہر، روحانی اور دینی تعلیم دینے کا اہل ہو، یہودیوں میں ربی کہلاتا ہے۔ ربی بننے کے لیے کسی استاد ربی کی تائید ضروری ہے۔ عمومی طور پر نکاح، طلاق اور دوسرے معاملات میں ربی کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودی کتابوں میں ربی کے لفظ سے پکارا گیا ہے۔ ابتدائی زمانے میں یہودی تورات کو ربیونی یعنی ہمارا استاد کہا کرتے تھے۔ یہودی اپنے علماء کے لیے ربی، ربانی اور احبار کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ احبار کا معنی ہے عقل مند۔ بنی اسرائیل میں بنی لاوی کو مرکزی عبادت گاہ کے کاہنوں کے ساتھ مل کر عبادت کے متعلق خدمات ادا کرنے کے لیے چنا گیا۔ یہ قبیلہ دینی کاموں کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتا تھا۔ باقی 11 قبیلے انہیں عشر یعنی اپنی آمدنی کا 10% دینے کے پابند تھے۔ اسی طرح ان کے لیے لازمی تھا کہ وہ اپنے شہروں کے ساتھ ساتھ بنی لاوی کے لیے بھی شہر بنائیں۔ ان شہروں کے ارد گرد زمینیں بنی لاوی کی ملکیت ہوتی تھیں۔ بنی لاوی: اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام لاوی ہے۔ لاوی کی اولاد بنی لاوی کہلائی۔ بنی اسرائیل میں بنی لاوی کو مرکزی عبادت گاہ کے کاہنوں کے ساتھ مل کر عبادت سے متعلق خدمات ادا کرنے کے لیے چنا گیا۔ یہ قبیلہ دینی کاموں کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتا تھا۔ باقی 11 قبیلے انہیں عشر یعنی اپنی آمدنی کا 10% دینے کے پابند تھے۔ اسی طرح ان کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنے شہروں کے ساتھ ساتھ بنی لاوی کے لیے بھی شہر بنائے۔ ان شہروں کے ارد گرد کی زمینیں بنی لاوی کی ملکیت ہوتی تھیں۔ عشر: عشر کے لفظی معنی ہے 10واں حصہ۔ زکوٰۃ کی وہ قسم جو کھیتوں یا باغات کی پیداوار سے ادا کی جائے عشر کہلاتی ہے۔ بعض صورتوں میں یہ 20واں حصہ یعنی نصف عشر ہوتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے۔ اگر باغات اور فصل کو بارش یا نہری پانی سے سیراب کیا جائے تو پورا عشر یعنی 10واں حصہ، جبکہ کنویں سے سیراب کیے جانے والے باغات یا فصلوں سے آدھا عشر یعنی 20واں حصہ یا 5% لیا جاتا ہے۔ اگر پھل یا فصل تیار ہونے سے پہلے بیچ دی جائے تو عشر ادا کرنے کی ذمہ داری خریدنے والے پر ہوگی۔ اگر تیار ہونے کے بعد فصل یا پھل بیچے جائیں تو ذمہ داری بیچنے والے پر ہوگی۔